العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد. طلبہ عزیز، بغیر کسی تمہید کے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. فائدہ: للبلاغت 4 مراتب. بلاغت کے 4 مراتب ہیں، 4 درجے ہیں. الاولی حد الاعجاز وهو ما كان خارجا عن طاقة البشر وهو بلاغت القرآن الکریم. پہلا مرتبہ، پہلا درجہ حد اعجاز ہے. حد اعجاز وہ ہے جو انسانی طاقت سے خارج ہو، اور وہ قرآن کریم کی بلاغت ہے. حد اعجاز یعنی بلاغت کا وہ درجہ جو اعجاز کی حد کو پہنچا ہوا ہو، جو معجز ہو دوسرے لوگوں کے لیے، یعنی دوسرے لوگ اس حد تک نہ پہنچ سکتے ہوں، مستحیل ہو، انسانی طاقت سے خارج ہو، جیسے قرآن کریم کی بلاغت. الثانیہ اعلی وهو ما كان قريبا من حد الإعجاز كالأحاديث النبوية وكلام الأدباء البارعين والشعراء النابغين. دوسرا درجہ اعلی ہے، اور وہ ایسا درجہ ہے جو حد اعجاز کے قریب ہو، جیسے احادیث نبویہ شریفہ، ماہرین، شعراء اور ادباء کے کلام، جو حد اعجاز کو نہ پہنچا ہوا ہو بلکہ حد اعجاز کے قریب ہو، لیکن بلاغت کے اعتبار سے اس میں کسی قسم کا نقص، کسی قسم کی کمی، خلل نہ ہو، تو یہ اعلیٰ درجے کا ہوگا، جیسے احادیث نبویہ اور دوسرے ماہرین، ادباء اور شعراء کے کلام. الثالث اوسط وهو ما كان قريبا من الاعلى. تیسرا درجہ، تیسرا مرتبہ اوسط ہے، اور وہ ہے جو اعلیٰ کے قریب ہو، یعنی اس میں ان کے اشعار، ان کے کلام کے مقابل میں قدر کمی ہو، کسی قسم کا نقص ہو، تو اس کو کہیں گے اوسط. آگے دیکھیے الرابعہ اسفل وهو ما كان قريبا من الاوسط. چوتھا درجہ اسفل ہے جو اوسط کے قریب ہو، یعنی اوسط کے مقابل میں اس میں نقص، خلل کچھ زیادہ ہو، بحیث لو اسقط دونه التحق باصوات البہائم. اس اعتبار سے، اس حیثیت سے کہ اگر اس سے نیچے اترا جائے تو پھر وہ جانوروں کی آواز کے ساتھ لاحق ہو جائے. اگر اس سے نیچے اترا جائے تو پھر اس کلام اور جانوروں کے کلام میں کوئی فرق نہ رہ جائے. اس کو کہتے ہیں اسفل، یعنی اس سے نیچے بلاغت کا کوئی درجہ نہیں ہوگا. آگے دیکھیں اسئلہ. عرف البلاغت لغتا واصطلاحا. اسئلہ آپ اپنے اعتبار سے دیکھ لیں اور اس کا جواب بھی ڈھونڈ لیں، تاکہ پورا سبق ایک بار آپ کو پھر سے تازہ ہو جائے. آگے شروع کرتے ہیں. علم المعانی. معانی آپ کو پتہ ہے، معنی کی جمع ہے، معنن کی جمع ہے.
لغتاً مقصود کے معنی میں آتا ہے۔ علم معانی کی اصطلاحی تعریف آگے صاحب کتاب فرمائیں گے۔ علم معانی کا موضوع کیا ہے؟ تعریف چونکہ آگے مکتوب ہے اس لیے موضوع پہلے دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ پہلے تعریف دیکھنی چاہیے، تعریف چونکہ آ رہی ہے اس لیے پہلے موضوع دیکھ لیتے ہیں۔ اس علم کا موضوع عربی لفظ ہے، دوسرے معنی کا فائدہ دینے کے اعتبار سے، یعنی مقصود اصلی یا مرادی معنی کا فائدہ دینے کے اعتبار سے کلام کو لطائف سے مزین کر کے، ایسے لطائف سے مزین کر کے جس کے ذریعے کلام کو مقتضی حال کے مطابق بنایا جائے، یہ اس کا موضوع ہوا۔ اب نوٹ کے طور پہ ایک بات آپ کو بتائی گئی تھی، اس کو دوبارہ سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ تازہ ہو جائے۔ معلوم کیا ہوا؟ یعنی اس علم کا موضوع عربی لفظ ہے، مقصود اصلی کے اعتبار سے معلوم ہوا کہ لفظ کا دو معنی ہوتا ہے، ایک مقصود ہوتا ہے مقصود اصلی، ایک غیر مقصود اصلی ہوتا ہے، یا یہ کہیے کہ ایک لغوی عرفی یا شرعی ہوتا ہے اور دوسرا معنی مرادی ہوتا ہے۔ جیسے ان زیدن قارئ، لغوی معنی کیا ہوا؟ زید کا قاری ہونا تاکید کے ساتھ معلوم ہوا، یہ اس کا پہلا معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی کیا ہوگا؟ انکار کی تردید اور شک کو دور کرنے کے لیے، جو کہ مقتضی حال کے مطابق ہے۔ سامنے والا چونکہ کیا ہے؟ منکر شخص ہے، تو یہاں پہ دفع شک مقصود تھا۔ سامنے والا منکر ہے، اس نے تقاضا کیا کہ یہاں پہ کلام مؤکد ہونا چاہیے، شک تو مقصود دفع شک ہے، انکار تردید ہے، عفواً انکار کی تردید انکار ہے جی، تو یہ دوسرا معنی ہوا۔ اس دوسرے معنی کے اعتبار سے عربی لفظ کیا ہے؟ اس علم کا موضوع ہے۔ اس علم کا فائدہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ اس علم کے فائدے میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا، کلام عرب یعنی نظم و نثر کی وضاحت و بلاغت کے، نظم و نثر کے، فصاحت و بلاغت کے اسرار و رموز پر واقفیت حاصل کرنا اور اسی کے مطابق اپنے کلام کو ڈھالنا، اچھے اور برے کلام کے درمیان فرق کرنا۔ استمداد کیا اس کا؟ یعنی یہ علم کس سے ماخوذ ہے؟ کہیں گے کتاب اللہ، احادیث نبویہ اور کلام عرب۔ آگے دیکھتے ہیں، علم البلاغت یشتمل علی ثلاثت فنون، علم بلاغت مشتمل ہے 3 فنون پر۔ الاول علم المعانی، پہلا علم معانی ہے، والثانی علم البیان، اور دوسرا علم بیان، والثالث علم البدیع، اور تیسرا علم بدیع ہے۔ علم المعانی ہی قواعد تعرف بها احوال اللفظ العربی التي يطابق بها الكلام مقتضى الحال۔ علم معانی ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے
عربی لفظ جن کے ذریعے عربی لفظ کے ان احوال کی، ان حالات کی پہچان ہو سکے جن کے ذریعے کلام کو مقتضی حال کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ جی، یہ قواعد، یہ ایسے قواعد ہیں یا ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے عربی الفاظ کے ان احوال کی معرفت ہو جائے، تعارف ہو جائے، جس کے ذریعے کلام کو مقتضی حال کے مطابق بنایا جاتا ہو، بنایا جا سکے۔ تو جن قواعد کے ذریعے سے آپ ان احوال کو پہچان سکیں، ان قواعد کے جاننے کا نام علم معانی ہے۔ وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى 8 أَبْوَابٍ، اور وہ مشتمل ہے 8 بابوں پر، یعنی جن احوال کے ذریعے آپ کلام کو مقتضی حال کے مطابق بنائیں گے، وہ 8 قسموں پر ہیں۔ الاول الخبر والانشاء، خبر اور انشاء۔ الثانی الذکر والحذف، ذکر و حذف۔ الثالث التقدیم والتاخیر، تقدیم و تاخیر۔ الرابع التعریف والتنکیر، معرفہ اور نکرہ بنانا۔ الخامس الاطلاق والتقیید، مطلق و مقید ذکر کرنا، بنانا۔ السادس القصر، یعنی حصر کرنا۔ السابع الوصل والفصل، وصل یعنی عطف کرنا، فصل یعنی عطف نہ کرنا۔ الثامن الایجاز والاتناب والمساوات، اختصار، طویل کلام ذکر کرنا، ایجاز اختصار کے ساتھ، اتناب تفصیل کے ساتھ طویل کلام ذکر کرنا، مساوات بین بین یعنی نہ مختصر اور نہ طویل، مفہوم کے بقدر کلام ہو تو اس کو مساوات کہیں گے۔ تو یہ جو 8 ابواب ہیں، 8 قسمیں ہیں، جب آپ ان کو پہچان لیں گے تو آپ کلام کو مقتضی حال کے مطابق خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ آپ ان قسموں کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اچھے طریقے سے سمجھیں۔ آگے دیکھیں الباب الاول فی الخبر والانشاء۔ پیچھے حاشیے میں ایک چیز اہم تھی، جی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قدم علم المعانی علی علم البیان، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ علم معانی کو علم بیان پر مقدم کیوں کیا؟ اس لیے کہ معانی مفرد کے درجے میں ہے اور علم بیان مرکب کے درجے میں ہے۔ مفرد مرکب پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے علم معانی کو علم بیان پر مقدم کیا۔ کیسے معلوم ہوا کہ علم معانی مفرد کے درجے میں اور علم بیان مرکب کے درجے میں؟ اس لیے کہ علم معانی کے اندر مطابقت کی رعایت ہوتی ہے، صرف مطابقت کی رعایت ہوتی ہے، تو یہ مفرد ہو گیا، مفرد کے درجے میں۔ علم بیان میں 2 چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے، مطابقت کا اور ایک مفہوم کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا، تو اس میں 2 چیزوں کا اعتبار کیا گیا، اس لیے مرکب کے درجے میں ہے۔ علم بیان کی غرض کیا ہے؟ کریں کہ مرادی معنی کو، مفہوم کو ادا کرنے میں غلطی نہ ہو، غلطی سے بچنا۔ اس کے موجد کا نام بتایا گیا، آپ کو لکھایا گیا ہے نوٹ کے طور پہ کہ شیخ جائز، جن کی وفات 255 ہجری میں ہوئی۔ آگے دیکھتے ہیں الباب الاول فی الخبر والانشاء، پہلا باب خبر و انشاء کے بیان میں۔ الخبر،
هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، خبر وہ ہے جس میں یا جس کی ذات میں صدق و کذب کا احتمال ہو، لذات ہی۔ پہلے صدق کو سمجھ لیجئے۔ صدق کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو، کذب کہتے ہیں جو واقع کے مخالف ہو، خلاف ہو۔ مثلا آپ نے کہا زید قائم، اگر واقع میں زید کھڑا ہے تو یہ صدق ہے، واقع میں زید نہیں کھڑا ہے، بیٹھا ہے حقیقت میں، تو یہ کذب ہو جائے گا۔ اب دیکھیے لذات ہی کی قید کیوں بڑھائی ہے؟ لذات ہی کی قید بڑھائی ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ اگر کلام ایسا ہے جس کی ذات میں صدق و کذب کا احتمال ہے تو اس کو خبر کہا جائے گا، اگرچہ کسی عارض کی وجہ سے، کسی خارجی چیز کی وجہ سے اس میں صدق و کذب کا احتمال ختم ہو گیا ہو۔ مثلا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی ذات میں صدق و کذب کا احتمال ہے جی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو کہ حقیقت ہے تو یہ صدق ہے، اور اگر نہیں ہے نعوذ باللہ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کذب ہو جائے گا۔ یعنی ذات کے اعتبار سے صدق و کذب کا احتمال ہے، لیکن ہمارا چونکہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کلام اللہ نے فرمایا ہے، جس میں جھوٹ کا کذب کا شائبہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ تو اعتقاد کی طرف نظر کرتے ہوئے اس میں صرف صدق کا احتمال ہے، کذب کا احتمال نہیں ہے، پھر بھی اس کو خبر کہیں گے چونکہ اس کی ذات میں دونوں احتمال ہیں۔ آگے تلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھا۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، صدق و کذب کا احتمال ہے، لیکن اعتقاد کے اعتبار سے صدق و کذب کا احتمال نہیں ہے، بلکہ صرف صدق کا احتمال ہے۔ الانشاء وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، انشاء اس کے برعکس ہے جس کی ذات میں صدق و کذب کا احتمال نہ ہو، اگرچہ کسی اور وجہ سے اس میں صدق و کذب کا احتمال ہو۔ مثلا انشاء کو اگر خبر کے معنی میں استعمال کیا جائے تو وہاں پہ صدق و کذب کا احتمال ہو جائے گا، لیکن ذات میں صدق و کذب کا احتمال اگر نہیں ہے تو اس کو انشاء کہیں گے۔ جیسے اتق اللہ ہے، اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافرین اور منافقین کی اطاعت مت کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.